السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. روى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. معزز حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو بڑی اچھی نصیحت کی. آپ نے فرمایا، جب تم روزے سے ہوتے ہو تو اپنی زبان سے بیہودہ باتیں مت کرو اور اپنی آواز کو زیادہ بلند میں مت کرو، زیادہ جھگڑا بھی مت کرو. اگر تم کو کوئی گالی دیتا ہے یا لڑتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ کہے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. معزز حاضرین، اس حدیث کو ہم نے ایک عنوان دیا ہے، روزے میں اپنی زبان کی حفاظت بندے کو کیسے کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بلد میں فرمایا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں، ایک زبان اور دو ہونٹ دیے. معزز حاضرین، ذرا یہ جو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے جس سے ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اپنی ساری چیزیں لوگوں کے سامنے اور اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اگر اس زبان کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو کسی ایسے آدمی کو دیکھیے جو بول نہیں پاتا، گونگا اور بہرا ہوتا ہے. وہ جو بھی بولنا چاہتا ہے تو اشارے سے ہی بولتا ہے. تو ہمیں شریعت نے جہاں زبان دی وہیں ہم نے یہ بھی بتایا کہ زبان کی حفاظت بھی بندے کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری مسلم میں آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ یا تو وہ اپنی زبان سے بھلی بات کہے یا خاموش رہ جائے. یہاں ایک بڑی نکتے کی بات علماء نے یہ بتائی ہے، ایمان کے پورے 6 ارکان ہیں، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ارکان ایمان ذکر کیے. ایک تو اللہ پر ایمان کا ذکر ہے اور دوسرا یوم آخرت پر ایمان کا ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اسلوب کئی جگہ اپناتے. تو علماء یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا ذکر کر کے حدیث میں یہ بتایا گیا، بندہ اگر اللہ پہ صحیح ایمان رکھے گا تو وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے گا. جب وہ زبان کا صحیح استعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر دے گا. آخرت پر ایمان کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ بندہ آخرت پر ایمان رکھے گا تو اپنے زبان کو غلط کاموں سے روکے گا، اگر نہیں روکے گا تو قیامت کے دن اس کا برا انجام اس کو بھگتنا پڑے گا. معزز حاضرین، انسان کی زبان اس کے دل میں کیا ہے ہمیں بتاتی ہے. جیسے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اگر میرے دل میں امت کا درد ہے تو وہ چیز زبان سے ظاہر ہوگی. اگر میرے اس تقریر کا مقصد پیسہ کمانا ہے تو وہ بھی مکمل طور پر میرے زبان سے ظاہر ہوگی. تو معلوم ہوتا ہے دل میں جو ہے زبان مکمل طور پر اس کی عکاسی کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات بتائی حدیث میں، جب صبح ہوتی ہے سارے انسانی اعضاء، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ ساری چیزیں زبان سے بات کرنے لگتے ہیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. اللہ کے نبی نے فرمایا، جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان سے بات کرنے لگتے ہیں. سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے تابع ہیں. اگر تو صحیح ہے تو ہم صحیح ہیں، اگر تو ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. معزز حاضرین، روزے کا مطلب کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے بلکہ سارے اعضاء کا بھی روزہ ہے. ہمارے جتنے اعضاء ہیں تمام اعضاء کا بھی مکمل طور پر روزہ ہے.
چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے آداب بتاتے ہوئے کہا روزے میں انسان کو بیہودہ بیکار بغیر مقصد کے بات نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھیے ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ رمضان میں روزے کے موقع پر عشق کی باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے، عشق معاشقے کی بات، اس لیے کہ اگر بات کرے گا یہ بوس کنار تک جائے گا، بوس کنار ہوتے ہوتے پتہ نہیں انسان کہاں تک پہنچ جائے گا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ روزے کے مقصد کو نہیں جانتے۔ کئی لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ حالت روزہ میں نے اپنی بیوی کو جمع کر لیا ہے، کیا کروں میں؟ یہ دیکھیے روزے کے احکام اس کے مقاصد کو نہ پہچاننے کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ علامہ ابن حجر نے کیا کہا؟ بیوی کے ساتھ بھی بےہودہ باتیں نہیں کرنا، دوسروں کے ساتھ بھی بےہودہ باتیں نہیں کرنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں انسان چلر باتیں کرتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یاد رکھیے بات کرے تو دین دنیا کا آخرت کا فائدہ ہونا، ورنہ بغیر مقصد کے گفتگو کر کے انسان اللہ کی نظر میں ہلکا ہوتا ہے، رسول کی نظر میں گرتا ہے، اور سارے لوگ زیادہ بات کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے جہاں تعریف فرمائی تو کیا کہا؟ والذین هم عن اللغو معرضون، کبھی سورہ فرقان میں کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ میں تو سمجھتا ہوں روزے کی حالت میں کہیں بھی بغیر مقصد کے بات ہوتی ہے تو وہاں روزے دار کا روزے سے تقاضا ہے کہ وہاں سے اٹھ جائے، بغیر مقصد کے انسان کو بات نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے روزے کے آداب میں بندے کو جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے، اپنی آواز کو بلند بھی نہیں کرنا چاہیے، گالی گلوچ بھی نہیں دینا۔ اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ بولنا میں روزے سے ہوں، اور لڑائی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں روزے سے ہوں یہ لفظ دل میں بولنا، زبان سے بولنا، تو علماء کے اقوال کا پورا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ابن تیمیہ کہتے ہیں زبان سے بولنا، اگر میں اپنے دل میں روزے سے ہوں بولے سامنے والے کو معلوم نہیں ہوگا، لہذا زور سے بولو کہ میں روزے سے ہوں، لہذا عام دنوں کی طرح میرے سے مت الجھو۔ اسی طریقے سے حالت روزہ میں بندے کو جھوٹ سے بھی دور رہنا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، ساتھ میں اگر وہ روزہ رکھا تو بھوکا رہنے کے علاوہ کیا بھی نہیں ہے۔ معزز حاضرین، اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں تو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ روزے کے مقاصد کو ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمآثم۔ اس اثر کو بعض علماء نے ضعیف قرار دیا، اکثر علماء نے اس کو نقل کیا ہے۔ جابر کہتے ہیں اگر تم روزہ رکھتے ہو تو تمہارے کان کا بھی روزہ ہے، اگر تم روزہ رکھتے ہو تمہارے آنکھ کا بھی روزہ ہے، اگر تم روزہ رکھتے ہو تمہارے زبان کا بھی روزہ ہے، لہذا اپنی زبان کو جھوٹ سے گناہوں کی باتوں سے دور رکھو اور رمضان کو غیر رمضان کو ایک نہ بناؤ۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بندہ روزہ رکھ کے اللہ سے قریب ہوتا ہے، وہ کھانا پینا چھوڑے اللہ سے قریب نہیں ہوگا، کھانا پینا چھوڑنے کے بعد اپنے زبان کی جب حفاظت کرے گا تب وہ اپنے رب کے قریب ہوگا۔ معزز حاضرین، رمضان میں ہمارے پاس ہر طبقے میں یہ زبان کی غلط فہمیاں ہم مکمل طور پر دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے رمضان میں مساجد کو لوگ زیادہ سے زیادہ آتے ہیں، یاد رکھیے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زبان کو لگام دے کے رکھنا چاہیے، زبان کو کنٹرول پر رکھنا چاہیے۔ ایسے بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ رمضان میں دور دور سے اپنے مدارس کا چندہ دینے والے لوگ آتے ہیں، افطاری کا سامان ہوتا ہے، مسجد کی پاکی صفائی کا مسئلہ ہوتا ہے، عورتیں ہر دن ہماری مسجدوں میں حاضری دیتی ہیں، خواتین آتے ہیں، بچے آتے ہیں۔ ایسے وقت میں مسائل بڑھتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں مسائل جب بڑھ گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کریں۔ اور اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں وہاں مسائل بھی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے رمضان میں شوہر اور بیوی کی لڑائی بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور عید کے قریب میں تو کپڑے لینے دینے کے مسئلے کو لے کر ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑا بہت ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، جہاں لوگ جب زیادہ جمع ہو جائیں ایسے وقت میں رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے، تو اپنے زبان پر ہمیں کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بازاروں میں تاجر حضرات، بزنس مین جو ہوتے ہیں، گاہکوں سے بات کرتے ہوئے جھوٹی باتیں بھی کہتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ رمضان ہمیں سنجیدہ بنانے آتا ہے، لہذا ہمیں اپنے زبان کے مکمل طور پر حفاظت کرنا چاہیے۔ کوئی بھی تاجر وہ
تجارت کے وقت میں جھوٹ نہ بولے. اگر عام وقت میں جھوٹ بولتا ہے تب بھی اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا. اگر رمضان کے وقت یہ کپڑا لائے بیچ رہے ہیں، میں 750 میں لایا، تمہارے کو 700 روپے، حالانکہ 600 روپے خریداری ہے اس کی، اس طریقے سے بھی مکمل طور پر. اور ایسے وقت میں رمضان میں چھوٹے چھوٹے مسائل کو وہیں ختم کرنا چاہیے. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے چھوٹے مسئلے کو بڑا بڑا بناتے رہتے، اس سے لڑائی جھگڑا بھی پیدا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے گھروں میں چھوٹے بچوں کی شرارت کو لے کر بھی ماں باپ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں. معزز حاضرین، یاد رکھیے، ایک طرف عبادت کر کے آپ اللہ سے قریب ہوئے، مگر دوسری طرف زبان کا غلط استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت سے دور ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا. ایسے کہا گیا کہ ایک عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتی ہے، مگر اپنے زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں، جہنم میں جائے گی. اس کے مد مقابل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا، یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، عبادت کچھ بھی نہیں ہے، مگر اپنے زبان سے اپنے پڑوسی کو نہیں دیکھتی. آپ نے فرمایا اس کی زبان اس کی زندگی میں بھلائی ہے اور وہ جنت میں جائے گی. اس حدیث کی تشریح میں کئی علماء یہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ دیکھو، ایک طرف تھک تھک کر بھوکے پیاسے ہو کر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، زبان کا غلط استعمال کر کے اپنے وجود سے دوسروں کو تکلیف دے کر آپ اپنے تمام عمل کو تباہ و برباد بھی کر رہے ہیں. زبان کا گناہ ایسا گناہ ہے جو اطاعت کے ثواب میں کمی پیدا کر دیتا ہے. محلب رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، اگر تم اپنی زبان کا غلط استعمال کرو گے روزے کی حالت میں، تمہارا روزے کا مزہ مقدر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ناراض ہوگا، اور روزہ قبول ہوگا بھی تو ثواب میں کمی آئے گی. ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہمارا روزے میں کمی آئے؟ نہیں چاہتے ہم. جب ہم نہیں چاہتے، حالت روزہ میں اپنی زبان کا مکمل طور پر فائدہ اٹھانا چاہیے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، بندہ جب عمل کرتا ہے تو 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو اسے ثواب ملتا ہے، دوسرا وہ عذاب سے بچتا ہے. اگر کوئی حالت روزہ میں اپنی زبان کا صحیح استعمال نہ کرے، غلط استعمال کرے، تو کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا مگر کم ملے گا. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دے. آج کے درس کے آخری میں اسلاف اپنے زبانوں کی حفاظت کیسے کرتے تھے اس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں. یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی، جبکہ ان کے بال سفید ہو چکے تھے اور ان کی بیوی میں بھی بچہ جننے کی صلاحیت موجود نہیں تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مریم کو بغیر شوہر کے اولاد دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا، وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی. تو حضرت زکریا نے پوچھا، اے اللہ، مجھے اولاد ہوگی تو اس اولاد کے ہونے کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے زکریا، تم 3 دن تک کسی سے بات نہیں کرنا. یہاں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے زکریا سے کہا، یہ نعمت تم کو تمہارے بال کے سفید ہونے کے اور تمہارے بیوی میں بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہونے کے باوجود عمر کے اس مرحلے میں ہم تم کو اولاد کی نعمت سے نواز رہے ہیں، تو اپنی زبان کا استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا 3 دن تک شکریہ ادا کرتے رہو. تو کیا کرے وہ 3 دن تک بغیر مقصد کے بات نہیں کرے. گونگے بہرے بھی نہیں تھے، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتے رہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مکمل طور پر اولاد عطا کی. سماک ابن حرب رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے جابر بن سمرہ سے پوچھا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھتے بیٹھتے تھے، اللہ کی نبی کی مجلس کا ذرا کیفیت ذکر کرو. تو کیا کہا؟ 3 الفاظ میں کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل السم قلیل الضحک کثیر البکا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے تھے، کم ہنستے تھے، زیادہ روتے تھے. آج ہماری زندگی بالکل الٹی ہے. ہم بکواس کرتے رہتے ہیں، زیادہ ہنسنا کم رونا ہمارے زندگی کا مقصد بن چکا ہے. بلکہ آگے کہتے تھے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سامنے بیٹھتے، صحابہ کوئی اشعار پڑھتے، ان اشعار کو پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے سے مسکراتے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ اس امت میں ایسے ہی آگے نہیں بڑھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ اپنے زبان پر کنٹرول بھی دیا تھا. جب کبھی اپنی زبان سے غلط بات ہوتی، لوگوں کے سامنے آ کر بولتے، لوگوں دیکھو، یہ اپنے جیب کو باہر پکڑ کے بولتے. یہی وہ زبان ہے جو انسان کو ہلاکت کے مقام پر لے جاتی ہے. عمار ابن یاسر رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اکثر خاموش رہتے تھے. بعض سلف تو ایسا بولے،
اپنی زندگی میں نے خاموش رہنے کے لیے مشق کرنا شروع کیا تو 20 سال لگے مجھے۔ یاد رکھیے، جب انسان زیادہ بات کرنے لگتا ہے تو عادت بن جاتی ہے، بات نہیں کرے بولا تو اسے کیسا یہ ہوتا۔ یہ دیکھیے عبداللہ ابن وہب رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں دنیا میں جب کسی کی بھی غیبت کرتا ہوں تو میں نے اپنے زبان کو غیبت سے روکنے کے لیے میں نے یہ نظر مانی کہ میں روزہ رکھوں گا۔ جب میں نے دیکھا روزہ بھی رکھ رہا ہوں غیبت بھی کر رہا ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں غیبت بھی کر رہا ہوں، میں نے کہا نہیں، اپنے زبان پر کنٹرول کرنے اور اپنے زبان کو غیبت سے روکنے کے لیے میں نے اور ایک اسٹیج اپنایا۔ وہ کیا ہے؟ جب بھی میں اپنے زبان سے غیبت کروں گا تو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ درہم و دینار خرچ کرتا رہوں گا۔ تو وہ بول رہے ہیں میں ایک طرف اپنے زبان پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں تو کیا بولتے ہیں، غیبت کرتا ہوں پیسے دے رہا ہوں، غیبت کرتا ہوں پیسے چلے جا رہا ہوں۔ میرے دل میں یہ آیا اگر میں غیبت کرتے کرتے میرے پورے پیسے ختم ہو گئے تو میرا حال کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ اس نسخے کی وجہ سے میں نے اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا۔ معزز حاضرین، امام بخاری رحمہ اللہ کی جو یادداشت تھی آپ جانتے کیسی تھی؟ ایسی تھی ماشاءاللہ، وہ بولتے ہیں میں نے اپنے زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی۔ اب جب انسان غیبت کرتا ہے یادداشت بھی کمزور ہوتی ہے اور ساتھ میں زبان کا گناہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں قیامت کے دن جب میں اللہ کے سامنے ملوں گا تو میں نے دنیا میں کسی کی غیبت نہیں کی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں انسان جب بات زیادہ کرنے لگتا ہے تو وہ چلر بن جاتا ہے، اور بندہ جب تک خاموش رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رعب دبدبا لوگوں میں ڈال دیتے ہیں۔ کہنا یہ ہے حالت روزہ میں کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنے زبان پر بھی مکمل کنٹرول ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو، ذمہ داروں کو، علماء کو، ہر ایک کو اپنے زبان پر مکمل طور پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حالت روزہ میں اگر کوئی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو آپ اسے نصیحت کریں۔ اگر کہیں کوئی غیبت کوئی بھی چیز ہو رہی ہے وہاں سے مکمل طور پر اٹھ جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کے اس موقع پر اپنے زبان کی حفاظت کرنے توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے اس موقع پر حالت روزہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے، تلاوت قرآن کرنے اور اپنی زبان سے صحیح باتیں کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔